ہمیں خدا جائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کے رسول میں قائم کریں یہ ہے بات کا آغاز کیا یہ تمام فارمیلٹیز جو ہیں یہ ہوں نہ ہوں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے برحال میں ہونا ہم بات کا آغاز کریں 55 منٹ 7 بٹ ہو چکے ہیں مجھے 30 منٹ تک پڑھنا ہے 8:30 تک میں چاہتا ہوں کہ وہ جو دعائیں میں منگواتا ہوں انشاءاللہ جھوٹ بغض اناد دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے حسین اس سائڈ والے لوگ ہی میرے سے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں زمانے بھر میں جہاں انسان انسان کا لہو پی رہا ہے اور بھائی بھائی کی ہڈیاں چبا رہا ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں بیچارہ حضرت انسان لڑکھڑاتا گرتا اوپر سے بھرتا ہوا اپنی جان کو امان دینے کے چکر میں اپنے لیے کوئی کونا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ مجھے دیکھیں گے کچھ نہیں آپ مجھے دیکھیں گے باہر آتی ہے آپ دیکھیں گے مجھے آپ مجھے رہتا ہے سال بھر کے ہی موسم حسین رہتا ہے سال بھر کے ہی موسم کیا بات ہے کیا کہنے جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا یہ تو چھوٹی سی آتی ہے میرا جی چاہ رہا ہے میں کوئی ایک شعر سنوں پڑھوں سے تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے ساری سائڈ کوئی سید کرنی والا بیٹھا تھا کھپے آتے ایک بھوکا مارتے ہیں تم کو جناب علی زریون میرے بڑے بھائی میرے بہت پیار کرنے والے بڑے بھائی غزل کے حوالے سے مولانا نے کیا اچھی عزت دی ہے کیا خوب کہتے ہیں ذرا دو مصرع سنیے تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے اب بات ان بھائیوں سے کر رہا ہوں میرے خیال سے اب یہ جتنا مسئلہ اس وقت وہ گرد آلود ہو چکا ہے آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ باہر کیا حالت ہونی ہے طوفان کی میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اور پہلے کہہ رہا ہوں جسے کسی یزید کا ڈر ہونا جسے کسی قسم کا ڈر ہو وہ یا تو کانوں میں انگلیاں دے یا گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے اب بات سٹارٹ سے ہی اوپر جا رہی ہے ارے دنیا والو تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے یہ کیوں کر لائیں گے ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھتا تھا وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر اور اوپر چلے اور اوپر پیچھے والے مزہ نہیں کرا رہے یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا یہ شٹر کے نیچے والے ان کا مزہ نہیں آ رہا نہیں تو شٹر بند کر دیں گے
خیال آیا یہ میرے اس والے بھائی نے حوصلہ افزائی کی ہے. میں جناب امیر تکلم کا شعر سنا رہا ہوں. تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے یہ کیوں کر آئیں گے ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر. عطر بھائی عجیب مزہ ہے, بیٹھے ہیں چلے بیٹھے ہیں نا, عجیب لطف ہے. خدا کی قسم پورا اشرا بھی پڑھتا رہوں تو اس کا لطف ایک طرف ہے. یہ جو دو مصرے آ رہے ہیں نا, ان پہ داد ہو نہ ہو ان کا مزہ بڑا ہے. اللہ کرے کہ یہ پورا 94 اور گرد و نواح رائٹ لیفٹ کی جتنے بھی آڈینس ہے نا, یہ سب یہاں سے وہاں تک ہاتھ اٹھے, اس کونے سے یہاں تک. میں کہہ رہا ہوں یہ جتنی روز ہے ایک پوری لہر چھل لاوے نام علی دی. ان کو ارے تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے یہ کیوں کر آئیں گے ہم علی کے نام پر. جن ہاتھوں میں موبائل ہے وہ دانت کے لیے نیچے نہ رہیں, علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. اور تکلم بھائی فرماتے ہیں شیخ صاحب جا کے دوزخ میں بہت حیران ہے, وہ تو سمجھے تھے یہاں بس شیعہ کا. اس کے اندر حسین دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. تم کو لگتا تھا کہ آندھی ہے یہ کیوں کر ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر. شیخ صاحب جا کے دوزخ میں بہت حیران ہے, ہمارے تھے یہاں بس شیعہ شروع کریے اپنی تھوڑا شعر آدھا جڑے دھونے کے دھوپ کیا ہے. اور میں اپنی گل شروع کر دیتا ہوں. چار باری سونا بیٹھا کہ گل شعر نہیں پڑھے تو اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. حسین کائنات آدم و عالم کا عظیم ترین بادشاہ, ایک ایسا بادشاہ جس نے بیمار انسانیت کے لیے اپنا شفاخانہ کھولا. اس کے دروازے پہ جو آئے, جب آئے, جہاں آئے, جیسا آئے, جس وقت آئے, جس رنگ میں آئے. بدترین دشمن حسین مورخ کے قلم میں یہ جرت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ یہ لکھ دے کہ حسین کے در پہ کوئی آیا اور حسین نے اسے خالی بھیجا. اطہر بھائی آپ کتنے کہتے ہیں, 5, 10, 15, 20, میں کتنے یہاں سے ابھی اہل سنت جوان اٹھا دیتا ہوں خدا کی قسم. ابھی بھی بھائی جان میں ابھی عمر بھائی میں کتنے ابھی بھی اہل سنت جوان اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو شیعہ نہیں ہیں, جو مجلس میں آئے ہیں. کل دعوت دی تھی, آج 2-4 کو ساتھ ملا کے لائے ہوں گے. اب آج ایک ایسی بات کروں کہ کل 8-10 کو ساتھ لائیے بھائی, ہمیں خدمت کا موقع دیجیے. ہم اپنے گھر سے بات نہیں کر رہے, میں آپ کے گھر سے بات کوٹ کر رہا ہوں. میرے خیال سے آپ لوگ زیادہ اس کے ساتھ ایگری کریں گے. اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کے گھر میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں سورۃ طه کی آیت تھی تو یہی کوٹ کی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میں نہیں کہہ رہا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا حسین وہ بادشاہ ہے جس کے دروازے پہ انسان تو انسان, جنات تو جنات, بلکہ حیوان تو حیوان. اور کیا بتاؤں, اللہ کے فرشتے جنت کے رہنے والے اس حسین کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے. ہوا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہوگا. بالکل آ رہا ہوں, بیعت فاسق کی طرف آ رہا ہوں. بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا. لیکن مجھے 2 مصرے پڑھنا پڑ رہے ہیں مولانا بلال کاظمی صاحب کے. ارے ہو ہی نہیں سکا. میں شیعہ گھر سے بات کروں تو تمہارا حق بنتا ہے نہ بولو, لیکن اہل سنت برادران اس بات پہ تم بھی بول پڑو گے. اور شیعہ تو بچ ہی نہیں سکتے داد دینے سے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس تحریک سے کوئی کبھی خالی واپس گیا ہو, بلکہ مولانا بلال کاظمی نے تو یہاں تک انتہا کر دی. فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا, سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. زمانہ علی نہ دے تو زمانہ وقار بادشاہ, زمانہ فقیر, علی نہ دے تو زمانہ فقیر, علی نہ دے تو زمانہ. وہ میں نے جو مجالس
محرم کی نہیں نا پڑھنی بھٹا چوک میں, اس میں میرے جتنی دیر آپ کہیں گے میں اتنا لمبا پڑھنے کے لیے. علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. میرے امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں, یہ 94 کا مجمع, یہ رائٹ طرف کے شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں. میرے مولا ہم لوگ آپ سے سوال کرنا. میرے بھائیوں, میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے گزارش کی تھی, میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. ہم لوگ سارا سال اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. امام حسین نے ہمیں 10 دن دیے ہیں. یہ محرم کا چاند صرف محرم کا چاند نہیں ہے, یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے. ہم لوگ فیصلہ کر لیں, ہم لوگ آڈٹ کر لیں, ہم لوگ کم از کم انالیسس کر لیں کہ ہم لوگ جس اسلام پہ زندگی گزار رہے ہیں, آیا وہ زندگی اسلام کی ہے بھی کہ نہیں, آیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. میں نے 2 قسم کے چہرے دیکھے ہیں. یہ باتیں ایسی ہیں جو میں اور کہیں نہیں کر سکتا, میں یہاں کر سکتا ہوں. میں آپ کو کیا اپنی مجبوری کے بتاؤں کہاں کہاں میری زبان پہ کتنے تالے ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے گمان ہے کہ جو لائیو سن لیجئے گا, جو کہیں نہیں ہو رہی وہ یہاں پہ کر رہا ہوں. آپ کو 2 قسم کے مسلمان نظر آئیں گے. آپ کو ایک وہ مسلمان نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کر دنیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. آپ کو ایک وہ مسلمان نظر آئیں گے جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ دنیا کا پیسفل ترین مذہب ہے. ہوا کیا ہے میرے بھائیوں, یہ 1400 سال پہلے جا کے دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ لوگ 1400 سال پہلے جاتے ہیں تو آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے, دوسرا چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں. چہرے دونوں اسلام کے ہیں, پکے نمازی تھے, پکے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. لشکر یزید والے پکے ٹھکے اذانیں دینے والے تھے اور پکے عاشقین خدا تھے. لیکن دونوں کے عاشق ہونے میں فرق تھا. نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے, اسلام کا پرچار وہ بھی کر رہے تھے, اسلام کا پرچار یہ بھی کر رہے تھے. اب شروع میں ساؤنڈ خراب نہ ہوتا, مجھے شعر نہ پڑھنے پڑ گئے ہوتے تو میں بات کہیں اور سے شروع کرتا. اب بات شروع ہی منٹ سے کر رہا ہوں تو کوشش کرنا ذرا سا مشکل ہے, لیکن آخر تک میرے ساتھ شامل ہو جانا. یہ 94 ہے تو ایک مان پہ پڑھو میرے بھائیوں, میرا مان نہ ٹوٹے. ہوا کیا ہے, اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے, بات بالخصوص ان سے کر رہا ہوں جو صبح شام یونیورسٹی میں سن رہے ہوتے ہیں, یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ. رکھو سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جو یزید نے دکھایا, ایک وہ ہے جو حسین نے دکھایا. ایک چہرہ وہ ہے شب عاشور جہاں سے آتی رات کے وقت شراب ناچ اور گانے کی آواز آتی ہے. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جو حسین نے دکھایا جہاں سے آتی رات کے وقت اصحاب حسین کی تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نہیں چاہیے لیے پاس عسکری غلام, لیکن کم از کم ساہیوال کے گرد و نواح میں رہنے والا جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے. اس نے رسول کے سامنے حسین کو لے کر جانا ہے. آپ لوگ پیچھے رہ رہے ہیں, میں آگے نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگ پیچھے, میرے بھائیوں آپ لوگ پیچھے رہ رہے ہو. نہیں ہے ٹائم, اللہ کا واسطہ میرے بھائی 24 منٹ ہے میرے پاس, خدا کا واسطہ آگے چلو. کم از کم فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے. آپ لوگ ہم شیعوں کو چھوڑیے, ہم پہ کسی قسم کا اعتراض ہے تو ہمیں اگنور کر دیجئے. آپ کو علی عباس عسکری پسند نہیں ہے, آپ علی عباس کو چھوڑ دیجئے. میرے بعد والے میرے بھائی پہ اعتراض ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. آپ کو رانا صاحبان سے مسئلہ ہے تو آپ اسی 94 کی کسی اور امام بارگاہ میں چلے جائیے. آپ کو امام حسین کی مجلس کروانے والوں سے مسئلہ ہے تو آپ گھر میں بیٹھیے. میرے محترم گھر میں بیٹھیے. آپ کو گرمی اچھی نہیں لگتی, گھر میں سکون سے بیڈ پہ بیٹھیے. آپ لوگ اپنے دراز ہو کر اے سی آن کیجیے, اس کی ٹھنڈک میں موبائل اٹھائیے, اس پہ گوگل کیجیے. گوگل کر کے فقط اتنا سرچ کیجیے کہ کربلا میں جو معرکہ ہوا تھا اس میں ہوا کیا تھا. مجھ سے مسئلہ ہے, مجھے چھوڑیے. لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو مجبوری کوئی نہیں ہے. آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس بھی نہیں رہا, آپ کھاتے نہیں ہیں, آپ کو کوئی کھلا بھی نہیں رہا. ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی گن پوائنٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لنگر نیاز نہیں کھانا چاہیے تو ریلیکس ہو جائیے. مت گل ہی غور کرو, بڑھا دوں بات, رکنا چاہ نہیں رہا تھا, کر لوں ایک بات. ارے آپ کو لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. جناب عباس کی حاضری ہر کسی کے مقدر میں ہوتی نہیں ہے. جناب کو کوئی ضرورت. اچھا دوسرا اعتراض ماتم سے مسئلہ ہے. میرے بھائی اگر آپ کو ماتم سے مسئلہ ہے تو آپ ماتم مت کیجئے نا. اگر ماتمی ہلکا لگو شرافت سے سائڈ پہ ہو جائیے, ماتم نہ کیجئے اگر آپ کو بدعت لگتا ہے. لیکن ماتم دیکھ کر ایسا ریئیکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے, درد وہاں ہوتا ہے, درد ادھر, پیچھے والے نہیں ساتھ میں, یہ درمیان والا, یہ مڈ والا مجمع, ہاتھ پڑتا یہاں ہے, درد وہاں ہوتا ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے میرے بھائی. جس چیز سے مسئلہ ہے اسے چھوڑ دیجئے. جس چیز سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ اس چیز کو سکپ کرتے جائیے. مجھ سے مسئلہ, ایک بات کروں گا, ایک بات کروں گا, یہ میرے فضائل کی ممکن ہے آخری بات ہو, لیکن میں مان رہا ہوں میں 10 دنوں میں وہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. آپ کو نہیں بھی لگتا نا کہ میں حقدار ہوں, آپ کو ان ہاتھوں کا واسطہ اپنے ہاتھ اٹھانا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں حقدار ہوں. تھوڑی بھی بڑی پڑے ہو پنچایت مشہور ہے, لو علی کے پاس عسکری مقدمہ لے کے آیا, پھر فلک شیخ رسائی والوں کوئی بھی بند کرے. علی کے پاس سے مسئلہ ہے, چھوڑ دیجئے, کوئی بات نہیں. علی کے پاس کو سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پہلے بات والوں سے مسئلہ ہے, ان کو بھی سکپ کیجئے. رانا فیملی سے مسئلہ ہے, بالکل انہیں بھی چھوڑ دیجئے. اس بارگاہ سے مسئلہ ہے, کسی اور بارگاہ میں چلے جائیے.
न्याज़ें नहीं खानी, सर कोई इमरजेंसी नहीं है। मातम नहीं करना, सर कोई इमरजेंसी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इसे हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर अब आ जाइए। 2026 भी गुजर रहा है और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। ये जो जंग हुई है इसमें हक पे न रहो पीछे, मेरे भाइयों पीछे न रहो। कम अज़ कम इतना बता दे कि ये जवान थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, थोड़ी सी, इनमें से हक पे कौन था। फकत इतना तो देखो, जब तुमने ये देख लिया कि ये हक पे था, तुम्हें गलत तो खुद ही पता चल जाएगा। जब जंग हुई है तो उसमें हक पे कौन था। एक तरफ है यजीद, एक तरफ है हुसैन। यजीद ने बैत मांगी है, हुसैन ने बैत का इनकार किया है। यजीद का खत पहुंचा है 27 रजब को। अली के लाल ने 27 रजब को बैत का इनकार करके 28 रजब को मदीना छोड़ा है और अली के लाल ने मदीना छोड़ते हुए ऐलान किया, दुनिया वालों याद रखना, अगर इंसान की जिंदगी का अंजाम मौत है तो उसका इंतखाब शहादत से अच्छा हो ही नहीं सकता। जेते जिंदगी मुक जानी है ना ते शहादत तो चंगा राह तरीका ही कोई नहीं। मरना जो है, दुनिया छटनी जो है, फिर शहादत से अच्छी सिलेक्शन मेरे बहुत अच्छा सुन रहे हो, शहादत से अच्छा इंतखाब हो ही नहीं सकता। ये जुमले कह के अली के लाल ने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी, दुनिया तेरे डर से छुप गई थी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। ले यजीद, हुसैन भी बाहर मैदान में उतर आया है। यजीद तूने बैत मांगी, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से। आपने देखा मैंने कड़ी कहाँ मिलाई है। यजीद मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया है। यजीद ये मेरे 6 महीने की ट्रैवलिंग नहीं है, ये 6 महीने की जर्नी नहीं है, ये वहां से गुजरना, वहां से होना, वहां से चलते 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 वहां रुक के वो फिर 2 मुहर्रम करबला, आज अली का लाल करबला। यजीद ये जो 6 महीने मैंने सफर किया है, शाबान, रमजान, शवाल, ज़ीक़ात, ज़मील, हज, मुहर्रम, यजीद इन 6 महीनों में तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे छुप छुप के? अरे नहीं यजीद, ये 6 महीने का मेरा सफर नहीं होगा, ये तुझे 6 महीने की मोहलत होगी। यजीद तू जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने फौजे बना सकता है बना। लेकिन यजीद मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा, तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद डरपोकों का काम ही नहीं होता मैदानों में आना। और यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। और इधर हुसैन को देख, इधर हुसैन को, सर ये माइक कल तो नीचे हो, मेहरबानी करनी है, तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। और इधर हुसैन को देख, जो अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ लेकर आ। कद बढ़ गई है पीछे खलोते हुए मजमे दी, मैं चाना नाल शरीक हो। जवान भाइयों जो सलामत रखे मौला, जिनके हाथ मुझे नजर आ रहे हैं, और शामिल हो और इमाम हुसैन की तहरीस पे अपना अपना सर सजदे में खम करते हैं। सरकार मैं वेस्ट ही नहीं टाइम कर रहा, मैं ऐसे 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 चल रहा हूँ, मैं आप लोगों का अपना टाइम बचा रहा हूँ। अली के लाल की आवाज़ है, यजीद याद रखी, जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा। मर्द बन करबला के मैदान में लाखों लेकर तू हुआ, 72 लेकर मैं आता हूँ। ये पूरी साइड पीछे चल रही है, मुझे इन पर शिकवा नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ देख के जो मौला निछावर कर रहा हूँ। बंदा मेरी नजर में हुआ और उसका हाथ न उठा, मैं मौला से शिकायत करूंगा। अली के लाल की आवाज आई, जितना तुझ में दम है उतनी फौजें ला। लेकिन ये बात याद रखी, तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे शबे आशूर चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लें सोचेगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, डरपोक कौन था और दलेर कौन। ये बात है, ये जवानी सलामत रहे। और यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है, ये एनर्जी, ये जज्बा मांग रहा हूँ। पर ये पीछे वाले भाई को मेरी तरफ करना। और यजीद बड़ा, मैंने बैठ लिया मौला दवास्ता, हुसैन फरमाते हैं बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को। जा यजीद मैंने तेरी औकात, मैंने तेरी औकात मिटा दी है, मैंने तेरी वैल्यू खत्म कर दी है। इधर 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 मैं जुमला पूरा कहूँ तो सब बोलेंगे, उससे पहले मेरी आवाज की रुकावट, किसी की आवाज नहीं बनेगी। यजीद तुझे घमंड था, हुसैन का ऐलान है करबला में आ, लेकिन ये बात याद रखनी, 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी शुरू सुनना है, ना 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 गल नहीं करनी, सुनना है। और तेरी हुकूमत खत्म, मेरी शुरू, और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीले लगा।
میرے اختیار میری قدرت میں ایسا ہے نا، میرے بس میں خدا کی قسم میں اپنے آپ کے اندر سے اپنے آپ کو نکالوں، میں سامنے بیٹھوں اور میں بتاؤں کہ علی عباس عسکری اس جملے پہ کتنی داد و دعا ڈیزرو کرتا ہے۔ دنیا کو کوئی اور کون ہوتا میں بات پوری کرتا، ساہیوال ہے اس لیے رک کے آگے کروں گا، پھر آپ کو دیکھوں گا۔ یزید یاد رکھوں، لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلے لگی تو میں، ختم میرا اعلان۔ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا۔ یہ 6 1 2 اور یہ تمام 6 کے 6 جو میں نے گنے، یہ مولا نے چہرے ایسے دیے ہیں خدا کی قسم کے پورا مجمع بھی چپ کر جائے نا تو علی عباس عسکری 6 چہروں کے آسرے پہ اب اگلی بات کرنے کو جا رہا ہے۔ یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں۔ تسی اتنے بیٹھے بہت چنگے لگتے ہو، پہلے بھی نہیں سوتے میں مسئلہ بنیا، تشریف رکھو۔ یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں مل کے نعرہ حیدریہ۔ یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں، تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی۔ اب تھکنا نہیں ہے، اب اوپر چلیں، چلیے پکی گل ہے۔ ارے تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو ہاتھ کھولو گے تو کچھ بنے گا۔ تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا، میرے نام کے عزاخانے سجے تو میں، تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا۔ ضرورت ہی نہیں تھی اس بندے کو آج مجلس میں آنے کی جس کا ہاتھ 94 پیروں پر بھی اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ علی کے لال کی آوازیں چھوڑ ساری باتیں، مرد بن کے کربلا میں آ، مجھے مارنا چاہتا ہے، میری شہادت تک بات ہی نہیں جانی۔ اور 10 محرم کی اثر کس نے دے؟ ہائے ہائے۔ علی کا لال فرماتا یزید 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت اور ہار کا فیصلہ ہو جائے گا، میرے بھائیوں آمادہ رہنا۔ حسین فرماتے یزید دنیا خود دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی، جیت اور ہار کا فیصلہ 10 محرم کی صبح ایسے ہوگا کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا، اگر تیرا گھر خود چل کے حسین کے دروازے۔ اگر کوئی یہاں سے وہاں گیا تو تو جیتا۔ نہیں، اب شعر پڑھنا پڑ رہا ہے، اب شعر ورنہ نہیں پڑھنا تھا، کل بھی شعر نہیں پڑھنا لیکن آج پڑھنا پڑ رہا ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ مجمع ایسے ٹوٹ کے خدا کی قسم جناب ہڈ کے تذکرے پہ بولا ہے تو میں 4 مصرے جناب ہڈ، اس سے پہلے میں نے میرے خیال سے ملتان روڈ بھی کہیں نہ پڑھے ہو جو آج ساہیوال پڑھ رہا ہوں، ملتان روڈ پر بھی بکار بادشاہ نہیں پڑھے۔ رانا صاحبان میری گواہی دیجئے گا، ملتان لاہور سے آگے پڑھے ہی نہیں ہیں، توڑ کراچی تک نہیں پڑے، شاید کراچی پڑے ہو ورنہ یہ جو روڈ سیدھی ملتان اور وہ آگے ریاست سے ہوتی بھی سے لنڈن ہوتی ہے نا، میں نیچے پڑے مولا دی قسم ہے، میں آج پہ پڑھتا جے جناب، میں حیران بم پھٹائے خدا کی قسم، ایسے جناب ہر کے تذکرے پہ علی والے بولے ہیں لوگ 3 مصروں کی چھوٹی، 4تھے مصرے پہ آج میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کا ہاتھ آل محمد سے رزق لینے کے لیے تو اٹھ جاتا ہے، جس کا منہ لقمہ کھانے کے لیے تو ہل سکتا ہے، اور اس کی زبان نام حسین پہ کیسے نہیں حرکت کرتی۔
رکھ میرے سر پہ قرآن، ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، اللہ اعلان جیت کے. پڑھ دوں چھٹا، پڑھ دوں مصرع، پڑھ دوں مصرع، اس کے بعد ختم ہے میری بات. پڑھ لوں مصرع. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. ارے رومال میاں، رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جی. دل لے گیا حسین کا، پورے 8.5 منٹ رہ گئے، 7 سے 8 منٹ. دل لے گیا حسین کا. 4 مصرے اور پڑھ دوں. امام حسین نے اذان کے ٹائم پہ جنگ روکی. جو لو میرے بھائی ایک اور ماسٹر پیس ہے، علی کے لال نے جنگ روکی، امام حسین کے لشکر نے نماز پڑھنا شروع کی. فوج یزید نے آپس میں مشورہ، خدا لعنت کرے، خدا کا رسول لعنت. انہوں نے نا میرے بھائی یار کیا ہی اچھا، یہ دامن بھر گیا خدا کی قسم، یہ دامن بھر گیا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دکھی دل کتنا مقروض کر دیا ہے آپ لوگوں نے. لشکر یزید نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسینی نماز پڑھ رہے ہیں، بہتر ٹائم میں حملہ کرو. وہاں سے انہوں نے تیر چلائے. اب نمازیوں پہ کی تیروں کی بارش. سننا تمہیں مولا کا واسطہ. نمازیوں کی صفوں سے حسین کے 2 شیر نکلے. ایک شیر کا نام ہے زہیر ابن قین، بغیر بات سے دوسرے میرے محترم، دوسرے شیر کا نام ہے جناب سعید. اب ان لوگوں نے کام کیا کیا ہے؟ بے مزہ نہیں ہونا. آخری 4 میں سے میرے بھائی مولا کا واسطہ پاپا میں نے ایک آیا لیٹے مولا کا واسطہ بھی میرے پاس کرو. ایسے نہیں کرتے، ہمارا یہی مسئلہ ہے. جو بعد میں آتے ہیں نا وہ آگے جگہ بنا لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کل سے ٹائم سے آنا ہے. ادھر میرے بندے میں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. ہو کیا رہا ہے جناب؟ وہاں سے تیر آ رہے ہیں. آتے ہوئے تیر کے سامنے سعید نے اپنا سینہ کر دیا. وہاں سے یزیدیوں نے تیر چلایا، یہاں زہیر نے اپنا. پیچھے امام نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے انصاران امام نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے تیر آ رہے ہیں. 10 محرم کا دن ہے، ظہر کا وقت ہے. آتے ہوئے تیر کے سامنے سعید نے سینہ کیا، آتے ہوئے تیر کے سامنے زہیر نے سینہ. جیڑا منظر چوتھے مصرے تے بڑھن لگ گئے، جے میں قائم ہو گیا اسنا تے وقت خدا دی قسم ہے اپنے اندر ڈیمانڈ ہی مک جانی ہے. جے نہ بن سکیا تے اللہ اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. پیچھے نماز، آگے سے تیر آ رہے ہیں، درمیان میں سعید اور زہیر ابن قین اپنے سینے لا کر تیر کھا رہے ہیں. نمازیوں کو تیروں سے تھکنا نہیں ہے، بچا رہے ہیں. اب عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے، تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے، تیروں کو روکتی رہی پڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان. کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان. سامعین گرامی آئیے چل کے روتے ہیں بہت اچھا فضائل ہو گیا. بات تمام کرتے ہیں. 2 محرم آج امام حسین کربلا میں آئے تھے. آج ہر ذاکر امام حسین کی تیاری کرتا ہے کہ میرے امام نے مدینہ کیسے تھا. مجھے بتائیے گا آنے والے دنوں میں برآمدگیاں کیسے کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا میری وجہ سے بات کا اسکیجول ڈسٹرب نہ ہو. جو برآمدگی پہلے ہو چکی ہوگی میں اس کا مسائل ایک یا 2 دن بعد پڑوں گا. ایسے مناسب نہیں ہے کہ برآمدگی ہو اور مسائل میں پہلے پڑھ جاؤں آخری بندے کا حق ہوتا. تو آپ لوگ مجھے کل سے برآمدگیوں کی ترتیب بتا دیں کہ آج میں تیاری پڑھ رہا ہوں. 4 محرم تک جو ہے ان کی تیاری اور یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. مجھے آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ برآمدگیاں کب کیا. میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ
ٹارگیٹ نہیں ہے، مجھے بھی رولانا ہی ہے. ایک آنسو بھی میری باری گر جائے وہ بڑی بات نہیں، کوشش کا سامان ہے. آخری جو بندہ ہے نا اس کا حق نہ مارا جائے، جی بھر کے اس کی باری گر جائے. تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ہجرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کتنے نبیوں نے ہجرت کی ہے. ایک بیٹی جب ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ہجرت ہی ہے. یہ جو چڑیا اپنے آشیانے کو بدلتی ہے یہ بھی ہجرت ہے. لیکن حسین وہ شہر چھوڑ رہے ہیں جس میں حسین کی بچپن کی یاد نہیں. حسین وہ شہر چھوڑ رہے ہیں جس شہر میں حسین کے نانا کی قبر ہے. میرے پاس تو بالکل ہی وقت ختم ہو گیا. یہ ایک ارمان رہے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکی کیونکہ حسین وہ شہر چھوڑ رہے ہیں جہاں ماں کی قبر ہے. مجھ سے پوچھتے میں عشرے شروع کرنے سے پہلے اپنی ماں کی قبر سے دعا لے کے نکلا. میں فجر پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں، میں سیدھا ماں کی قبر پہ. میرے سر پہ قرآن رکھو، ماں تو ماں رہ گئی، ماں کی قبر بھی نہیں چھوڑی. سامعین گرامی، میں اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی رائے سننا چاہتا ہوں. اب میں تمہید نہیں کر سکتا تو اب آپ لوگوں کو خلاصے ہی آج کے مصائب میں سنا رہا ہوں. ڈاکٹر طالب جوہری صاحب کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے فرمایا کرتے تھے پہلی قیامت تو تب ٹوٹی جب حسین نے عباس کا شانہ ہلا کر دھیمے سے لہجے میں کہا غازی اب شہر رہنے کے قابل نہیں. میرے بھائی یہ دعا نکلتی ہے، دامن پھیلا ہوا ہے. جناب سیدہ گواہیں دعا نکلتی ہے، آپ لوگوں کا جذبہ دے. غازی یہ شہر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. عباس میں فہرستیں بنا دی ہیں میں نے، عباس فہرست ہاتھ میں تھامو، اس کو بیویوں کے نام ہے. میرے بھائی خدا کرتا کہ میں تمہیں اس کا مقدمہ سناتا، میں بتاتا کہ معاملات کیا تھے، نہیں ہو سکا. اب کون سی بات آپ لوگوں سے بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن اب سنیے. جناب عباس کے ہاتھ میں عباس نام پکارتے جاؤ گے، بیویاں باہر آتی جائیں گی. تاریخ کہتی ہے 28 رجب کا دن تھا. محلہ مصائب شروع ہو گیا، یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں. یہیں شروع ہے یہیں ختم کر. 2 منٹ ہے گھڑی کے حساب سے میرے پاس. یہیں سے شروع ہے مضمون اور یہیں پہ مصائب ختم ہے. تاریخ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول جناب عباس کے ہاتھ میں آ گیا. پورے محلے میں بھائی جان روتے آنا شرمانا مت میرے بھائیوں، میں نے مصائب شروع کر دی ہے. رکھو میرے سر پہ قرآن. محلے میں جناب عباس نے پہرا لگوا دیا. محلے کی ہر گلی میں عباس علمدار نے سیاہ رنگ کی کنات لگوا دی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میرا علموں والا بادشاہ بڑا جلالیوں والا بادشاہ ہے. میرے بھائیوں مانگ لینا آنسو اگر نہ ملے تو اس بادشاہ سے مانگ لینا. اس بادشاہ نے بڑا ضبط کیا ہے، بڑا جبر کیا ہے. محلے کی ہر گلی میں جناب غازی نے آسمان کی جانب سے ہرن کا پردہ لگوا دیا. میرے بھائیوں ماتم کرتے آنا. بڑا تو بڑا کوئی ممیز بچہ بھی بنی ہاشم کی کسی گلی کے بیچ میں سے نہیں گزر سکتا. تاریخ کہتی ہے حسین حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھائی جان خود گھر کے باہر مسند سے تشریف فرما ہو گئے. وہ چند قدم گھر کا دروازہ تھا، چند قدم دور عباس کے یہاں کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ میں فہرست ہے، دوسرا ہاتھ قبر پہ آیا. عباس نے روتے روتے پہلا نام پکارا. تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. روتے روتے جناب قاسم کی بیوہ ماں گھر سے باہر چلتی چلتی آئی. حسین نے رو کے کہا بیٹا قاسم جلدی کرو، ماں کو محمل پہ سوار کرو. آپ کے اور میرے جناب قاسم علیہ السلام نے ماں کی کلائی تھامی اور ماں کو محمل پہ سوار کرایا. رانا صاحب اس بندے کے اندر پتھر ہے جو بندہ اب بھی ماتم نہیں کر سکتا. میرے بھائیو تاریخ کہتی ہے جناب غازی نے دوسرا نام پکارا. اور جو ماں بہنوں کے ساتھ مجلس میں آئے ہو جناب عباس نے دوسرا نام پکارا. جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائی. حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر آگے بڑھ کے ماں کو محمل پہ سوار کرا. جناب علی اکبر آگے بڑھے اور ماں کو محمل پہ سوار کرایا. تمہید ختم، قیامت میں جملے شروع. اب وہ بندہ اپنا سر نیچے کر لے جسے حسین نے ہاتھ دیے اور پھر سر پہ ماتم کے لیے نہیں آتے. تاریخ کے نام پکارتے جا رہے تھے، بی بی آتی جا رہی تھی. یہ اچانک عباس کے ہاتھ میں کب کبھی شروع ہوئی. عباس کا دوسرا
کو فرمایا ہوشیار تمام جوان اپنی نظر زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی بطول کی لاڈلی۔ کنیزوں کے حصار میں زینب عالیہ نے گھر سے باہر بھائی جان پہلا قدم رکھا۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ماتوں میں شریک نہیں ہو رہا۔ آج مجھے پیپل چرچدی میں اور کیا جلدی کروں سرکار، مجھے بتائیے۔ ماں کی ندا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں شام کی قید، ہائے ہائے ہائے، گھر سے باہر پہلا پڑھ دوں جملہ 4 قدم علی کی بیٹی چل کے رکی، اس سے پہلے حسین دریافت، میں ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں تمہارے ماتوں کے لیے، اس سے پہلے حسین پوچھتے پہلے ہوا کیا ہے، یا یہی بادشاہ چیخے مارتا ہوا حسین کے قدموں میں بیٹھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا مولا اگر میری بہن رقیہ کی چادر قربان کرنے زمین بچتا ہے تو وہ حاضر ہے، مولا جسے چاہے لے جائیں، اسے نہ لے کے جائیں، یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے۔ او مولا علی کی بیٹی جی ماتم میرے بھائی، ماتم میرا بھائی، میرے بھائی سارے کا ماتم، یہ جو بھائی یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، چلتے چلتے حسین بہن کے قریب آئے کہ بلا چلتے چلتے حسین میرے بھائی کو ماتم کرتے آنا، جو ہاتھ ہے وہ ساری سینے پہ ماتم کے لیے بلند ہو۔ چلتے چلتے حسین بہن کے قریب آئے، بہن علیہ، بہن کچھ پریشانی ہے، بہن بھائی حاضر ہے، بہن بھائی رخسار پھٹتے دیکھے جوانوں کے، پتہ نہیں ہے جوان برداشت کیسے کریں گے۔ میں 10 دن کی میری مائیں بہنیں اس جملے کو وصول کریں، جملے کا تعلق آپ سے، بھائی کوئی پریشانی نہیں، بہن رک کیوں گئی ہو، بہن کوئی پریشانی ہے تو میں سوار کراؤں، حسین نہیں، بہن میرا عباس سوار کرائے، حسین نہیں، بہن میرا اکبر سوار کرائے، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، حسین نہیں، مدینے میں زلزلہ آیا، حسین نے کہا پھر کون سوار کرائے، روئی گئی حسین ناراض نہیں ہونا، آپ بھی نہیں، غازی بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، حسین تیری زینب کو 28 رجب وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سجی نہیں رات نہ باوے دے، آواز آئی میرے سجاد کو بلاؤ، آواز سید حوصلہ، آواز آئی میرے سجاد، یا علی مدد میرے سجاد کو بلاؤ، جناب سجادوں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جناب سجاد قریب آئے، پھوپھی کا بازو تھاما، علی اکبر نے ناکہ کی مہار تھامی، عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا، علی کی بیٹی کو محمل میں سوار کرایا، حسین تلوار نکال کے دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، سجاد آگے آ گئے، اکبر پیچھے آ گئے، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا، حسین روایت کرتے مر گیا کوئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، حسین روایت کرتے 5 قدم ناکہ چلی تھی، میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، حسین نے زلزلہ محسوس کیا، حسین نے مڑ کے بائیں جانب دیکھا تو یہی ارموں والا بادشاہ سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا آل حجاب اور پرندوں آشیانے کو لوٹ جاؤ، اور علی ماتم اور پرندوں اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ۔ آج دن کی روشنی میں سادات اپنے ہاتھ اٹھائیں، سادات جہاں بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں، آگے پیچھے سادات جہاں بھی ہیں، جن سادات نے ہاتھ اٹھا لیے اب ان پہ واجب ہے ماتم کرنا، جن سادات کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں اب ان پہ واجب ہے ماتم کرنا، امتیوں کی اپنی مرضی ہے، سادات پہ واجب ہے، عزت جانتے ہیں علی کی بیٹی درمیان میں، حسین دائیں، عباس بائیں، سجاد آگے، اکبر پیچھے، اجازت ہے پڑھ دوں، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، حسین اور عباس نے طواف شروع کر دیا، 28 رجب کو اتنی عزتیں ہیں علی کی بیٹی کی، اور یہی علی کی بیٹی تھی شام غریبہ جس کے خیمے میں شیور نیزے سمیت آ گیا،
یہ تھے ذاکر علی عباس عسکری صاحب جو کہ اپنے مخصوص